اچھا گمان اپنی زندگی میں آپ سوچ لیں کہ لوگ اچھے ہیں، پھر یقین کریں آپ کو بڑا مزہ آئے. آپ کو زندگی میں بڑے بڑے میٹھے لوگ ملیں گے، با مروت لوگ ملیں گے، با وفا لوگ ملیں گے. اخلاق اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن سازی کریں اور یہ بات لکھ لیں دل کی تختی پر کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ رب آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو راحت دیتا ہے جب آپ اچھا سوچتے ہیں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ یافعی نے روضہ الرحیم کے اندر لکھا ہے، حضرت بشر حافی بہت بڑے درویش تھے. آپ کو پتہ نا آج کل لوگوں کو کامل پیر بھی نہیں ملتا. تو میں نے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا 3 بندوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا. ایک جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جن کی جیب میں پیسے زیادہ آ جائیں ان کا بھی پیر ہے. ناراض ہو گئے آپ. اور تیسرا جو آدمی کو 4 ڈگریاں لے لینا، چاہے سیپلیوں میں بھی یہ کر لے، اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا. اس کا بھی تھرمامیٹر تگڑا ہو جاتا ہے. وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ تو نے تو 3 سیپلیوں میں بھی یہ کیا ہے. اللہ کے فضل سے مدارس اسلامیہ کے چوتھے سال کا بچہ وہ کسی ماسٹر ڈگری والے کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا. کیا سمجھتے ہیں ٹسٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے میٹھے جملے ہی اچھے لگیں گے. آپ میری بات پر توجہ کریں. حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے. امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے. لیکن سارا بغداد قدر کرتا. ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. جی وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. لو کر لو بات. بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ اصل کی سنتیں پہلی نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتا. تو میں کہتا ہوں جس چیز کو رب رسول نے فرض نہیں کیا آپ کیوں کرتے؟ پڑھنی چاہیے انہیں. خیر کی بات یہی ہے، عمدہ بات یہی ہے. پر اتنی زیادہ تنقید، اتنی زیادہ، اور سارے فیصلے دوسروں کے لیے کر لیے نیک ہونے کے. وہ کہتے ہیں جی وہ بابا جی نا فرض پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ تو باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، چلے جاتے تھے تو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے. لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے علماء اور ذی شعور لوگ قدر کرتے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے. کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ میں پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے ویسے جمعے والے دن، اتنی جلدی کاہے کی؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز جمعے کی ادا کی ایک ہی صف میں. حضرت بشر حافی سلام پھیرا، دعا بھی نہ مانگی اور اٹھ کے نکل گئے. کہتے ہیں جب وہ چلے تو میں بھی پیچھے چلا. ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے تو چند نان خریدے. میں نے کہا خو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، تو روٹی کی خاطر سنت اور نوافل چھوڑ دی. پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ہوٹل سے انہوں نے کباب خریدے. میں نے کہا خو دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو. پھر وہ جب جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے سوچا کہ یہ نا سبزے پہ بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے لوگوں سے چھپ کے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں تو عبادت میں رہتا ہوں. کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف مڑے تو میں بھی پیچھے ہو گیا. چلتے چلتے نا حیران میں تب ہوا جب ایک جھونپڑی آئی. اس جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا. بوڑھے شیخ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا اور جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو چارپائی پہ ایک بوڑھے بابا جی جو فالج زدہ ہیں، مریض ہیں، وہ لیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں حضرت شیخ نے کھانا ایک کونے میں رکھا اور دوڑ کے پہلے بابا جی کو سیدھا کیا اور پھر جھٹ سے پیالے میں پانی لائے اور اپنے امامے کا پلو پانی میں ڈال کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا. بابا جی کو بٹھا کر کے نا تو پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا. حضرت بشر حافی کہنے لگے بزرگ کو معاف کرنا، آج جمعہ تھا، نماز پڑھتے دیر ہو گئی، روٹی لے کے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے. وہ شخص کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا. میں کیا سوچتا تھا، یہاں کیا بن گیا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے معاف کرنا. تو بوڑھے بابا جی کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے یار، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے. 14 سال ہو گئے، روز روٹی لے کے آتے ہو، میں زندہ لاش ہوں، کب تک بیمار رہوں گا.
कब तक आते रहोगे, अब बस भी करो ना। तो हजरत बिशर हाफी ने बाबा जी की आंखों से आंसू पूंछे और दूसरा निवाला मुंह में दे के फरमाने लगे, बाबा जी बस बस, आज के बाद ये बात ना करना, ये जो सारा शहर मेरी कदर करता है और मैं नंगे पांव बगदाद की गलियों में चलता हूँ तो जानवर भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरे नफलों और चिल्लों की वजह से नहीं है, मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। बात को समझे मेरे भाई। वो कहते हैं मैं जिसको उनकी गलती समझता था ना, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी निकल आई। और मियाँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई हमने तो हर शख्स के बारे में, आप यकीन करें हर शख्स के बारे में जिसकी भी बात छेड़े ना, जिसकी भी लोग कोई ना कोई कहानी सुना देते, कहते हैं आपको नहीं पता मैं बताता हूँ। भाई बस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की जासूसी ना करो वरना तुम उन्हें खराब कर दोगे। अच्छा गुमान पैदा करें जिंदगी में, अच्छी सोचों को फरोग दें, और अगर कोई किसी के बारे में बात करने लगे तो उसे थोड़ी देर के लिए रोकें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी को उस जगह रसवा किया, उस जगह रुसवा किया जहां उसकी इज्जत की जा रही थी, तो तुम्हें भी रब उस जगह रुसवा कर देगा जहां तुम्हारी इज्जत की जाती है।